السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آداب، استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، اسلام نے تقریباً 1000 سال تک پوری انسانیت کی قیادت زندگی کے ہر شعبے میں کی ہے۔ انسانیت کو صدیوں بعد چین و سکون اور راحت کے دن میسر آئے۔ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا، کمزوروں، مظلوموں اور عورتوں کو ان کے حقوق دلائے گئے۔ دنیا نے اسلام کی بدولت ہی علم کے میدان میں بہت تیزی سے ترقی کی۔ علمی اعتبار سے عہد وسطیٰ میں مسلمانوں کی ترقی کا یہ حال تھا کہ بغداد، دمشق، مصر، سسلی، اسپین وغیرہ میں مسلمانوں کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، تجربہ گاہیں اور لائبریریاں قائم تھیں، جہاں پر دن رات سدھا ماہرین نئے نئے علوم و فنون کی تحقیق و تدوین میں مصروف رہا کرتے تھے، جس کے باعث علوم و فنون کو کافی ترقی ملی اور تاریخ کے پردے میں ایسے نامور مسلم سائنسداں اور محققین پیدا ہوئے جنہوں نے انسانی دنیا کو ایجادات اور اکتشافات کے میدان میں اتنا کچھ دیا کہ وہ رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھے گی اور کبھی بھلا نہیں سکے گی۔ دوسری طرف اسلام نے انسانی ذہن کو مہمیز کیا اور انسانی فکر کو جلا بخشی، غرض کہ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام نے انسانوں کی انسانیت کو للکارا۔ اسی وجہ سے چند عرصے کا وقفہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اسلام دنیا کے بڑے حصے پر غالب آ گیا۔ مختلف ادوار میں مسلمانوں کی شاندار حکومتیں قائم رہی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر ایسے صفات سے اپنے آپ کو متصف کیا جن صفات سے قوموں کا مقدر دنیا میں چمکتا ہے اور وہ قومیں عروج و ترقی کرتی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے تاریخ کے اسی خلاصے کو اپنے اشعار میں بڑے دلچسپ انداز سے بیان کیا ہے۔ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ مزید آگے فرماتے ہیں، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ناظرین، لیکن تاریخ کے سنہرے باب میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان جس نے پہنچایا ہے وہ نفسانیت ہے، وہ مطلب پرستی ہے، وہ شہوانیت ہے، وہ خود غرضی اور سیلفش ہونا ہے، وہ خواہشات کی پیروی اور انانیت ہے، یعنی اپنے ذاتی فائدوں کے خاطر ملت کے مفادات کو نظر انداز کر دینا۔ امت کے تعمیری فکروں کو اپنی ذات اور شخصیت کو سنوارنے میں مال و دولت اور ذہن و دماغ کو مصروف کر دینا۔ اسلام اور شریعت کے قوانین اور احکامات پر چلنے کے بجائے اس کو اپنے مطلب اور جواز پر دلائل کو اکٹھا کرنا، یعنی دینی اور شرعی اصولوں کو نفسانیت کے بھینٹ چڑھانا، انفرادی مفادات پر اجتماعی مفادات کو قربان کرنا۔ دور حاضر کے عظیم اسلامی مورخ، امام العرب والعجم، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا المیہ نفسانیت کا وہ کھیل ہے جو ہمیشہ اپنا تماشا دکھاتا رہا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے دشمنوں سے شکست نہیں کھائی۔ تاریخ عالم اور تاریخ اسلام پر نظر رکھنے والے ایک طالب علم کی یہ بات سن لیجئے اور اس کو اپنے دلوں اور دماغوں میں امانت رکھ لیجئے کہ ہم نے کبھی
اپنے دشمنوں سے شکست نہیں کھائی، ہم نے اپنے اندرونی اختلافات سے شکست کھائی۔ اسی نفسانیت کی بدولت ہم نے سلطنتیں کھوئی، ہمارے ملکوں کے چراغ گل ہو گئے اور اسلام بعض اوقات پورے ملکوں سے خارج کر دیا گیا۔ اس کی ایک مثال اسپین ہے۔ اسپین سے اسلام کو نکالنے والی سب سے بڑی طاقت نفسانیت اور باہمی خانہ جنگی تھی۔ اس میں بہت کچھ دخل شمالی عربوں، حجازیوں اور یمنی عربوں کی باہمی آویزش اور داخلی جھگڑوں کا تھا۔ نوبت یہ آئی کہ اسلام اسپین سے آخری طور پر نکال دیا گیا اور یہ ملک علامہ اقبال کے الفاظ میں اذانوں سے محروم ہو گیا۔ یہی داستاں اکثر اسلامی ملکوں کی ہے۔ بر صغیر ہند میں مغلوں کا شیرازہ بکھیرنے والی، مسلمانوں کو اقتدار سے محروم کر دینے والی اور ان کی طاقت کا چراغ گل کر دینے والی چیز یہی نفسانیت تھی۔ ناظرین، بریک کے اس پار اس چیز کو مزید واقعات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیرا وجود رب تعالی تھا، تیرا وجود رب تعالی تھا، ظاہر ظاہر پنہا پنہا تیرا وجود، تیرا وجود بعد صبا میں کالی گھٹا میں، بعد صبا میں کالی گھٹا میں، رنگ شفق میں اور دنک میں، اور دنک میں، بعد صبا میں کالی گھٹا میں، بعد صبا میں کالی گھٹا میں، رنگ شفق میں اور دنک میں، اور دنک میں، تیرا ہی جلوہ ہم نے دیکھا، تیرا ہی جلوہ ہم نے دیکھا، مدھم مدھم افشاں افشاں تیرا وجود، تیرا وجود رب تعالی تھا، تیرا وجود رب تعالی تھا، ظاہر ظاہر پنہا پنہا تیرا وجود، تیرا وجود۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچی بات فکر و خبر کے ساتھ۔ تو نفسانیت نے ہم کو کتنا نقصان پہنچایا، تاریخ سے اس کی ایک اور مثال سنتے چلیے، جس کو سننے سے ایک مسلمان کا دل غم سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ولید کے دور حکومت میں اسلامی دنیا کو 5 ایسے فوجی سپہ سالار جنریل ملے جن کی نظیر انسانی تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ نمبر 1 محمد بن قاسم، جس نوجوان نے صرف 20 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا تھا۔ دوسرے طارق بن زیاد، وہ مرد مجاہد جس نے اندلس کی سرزمین کو اسلام کی آغوش میں داخل کیا۔ تیسرے موسیٰ بن نصیر، جنہوں نے سارے مغربی و شمالی افریقہ کو فتح کر لیا۔ اسی زمانے میں سارے بربر مسلمان ہوئے، جن میں طارق بن زیاد بھی تھے، جس نے موسیٰ کی نگرانی میں جنگی فنون سیکھے، اور پھر آگے چل کر دونوں سپہ سالاروں نے مل کر پورے اندلس کو فتح کر لیا۔ پھر اسلامی فوج فرانس میں داخل ہو گئی۔ چوتھے قتیبہ بن مسلم، جو ترکستان کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا چین کی سرحدوں تک جا پہنچا۔ پانچویں عقبہ بن نافع، وہ سپہ سالار جنہوں نے مغرب میں موجودہ مغربی الجزائر اور مراکش میں اسلامی فتوحات کا آغاز کیا۔
सन 670 ईस्वी में जब ये मिस्र के सहराओं को पार करते अफ्रीका की सरजमीन को फतह करके बहरे उक़यानूस अटलांटिक पहुँचे तो फरते जज्बात में अपना घोड़ा समंदर में डाल दिया। फिर हसरत से कहा, इलाही अगर समंदर बीच में हाइल न होता तो मैं तेरे पाक नाम का चिराग लेकर ज़मीन के आखिरी कोने तक तेरा नाम बुलंद करता चला जाता। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लेकिन अफसोस सद अफसोस, असल बात जिसको दिल के कानों से सुनने की ज़रूरत है कि इनमें से 3 सिपहसालारों को मुसलमानों की नफसानियत ने मारा। मोहम्मद बिन कासिम को सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने बुग़्ज़ इनाद की वजह से जेल में बंद कर दिया और वहीं पर सिर्फ 23 साल की उम्र में वफ़ात पाई या उन्हें कत्ल कर दिया गया। दूसरे क़ुतैबा बिन मुस्लिम ने सुलेमान को वफ़ादारी का यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन खुद क़ुतैबा को यह इत्मीनान न हुआ और वो लड़ता हुआ मारा गया। तीसरे मूसा बिन नसीर पर सुलेमान ने सख्त तावान आयद कर दिया जिसे वो अदा नहीं कर सकते थे, जिससे उनकी आखिरी ज़िंदगी बड़ी तंगी और परेशानी में गुजरी। उमवी दौर के ये 3 बेहतरीन सिपहसालार सुलेमान की दुश्मनी के बाइस नाहक तबाह हो गए। नाज़रीन, हलाकू खां को बगदाद पर अंदर से हमला करने के लिए बुलाने वाला कौन था, जिसके नतीजे में 18 लाख मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा गया और मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दी गई। टीपू सुल्तान के खिलाफ इस मुल्क को अंग्रेज़ों के हाथों बेचने वाला कौन था कि शायर को भी कहना पड़ा कि मीर जाफ़र ने किया हमें गैरों का ग़ुलाम, मीर जाफ़र ने किया हमें गैरों का ग़ुलाम, बाइसे शर्म के अपनों ही की गद्दारी थी। सच्ची बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा के मौजूदा हालात का जायज़ा अगर तारीख़ के इस मंजरनामे में देखा जाए और पूरे आलम इस्लाम पर मुनसिफ़ाना नज़र डाली जाए तो ये उसूल साफ साबित हो रहा है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है और सैयदुल कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई पेशंगोइयाँ सामने आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया था, मुसलमानों की जमात से मुंसलिक रहना और उनके अमीर की इताअत करना, यानी इज्तिमाई निज़ाम से जुड़े रहना, और अगर अमीर मौजूद न हो तो काजी का दर्जा अमीर की तरह होता है, इसलिए उसकी इताअत की जाए। और दूसरी सच्ची बात यह है कि ज़ाती अक़राज़ व मक़ासिद से बुलंद होकर इज्तिमाई, कौमी और मिल्ली तामीरी काम किया जाए और मामूली चीज़ों और दाखिली इख्तिलाफ़ात में उलझ कर मिल्लत और कौम को तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम किया जाए, जो वक्त का सबसे अहम तकाज़ा है। और इक़बाल की ज़बान में फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, और हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौए इंसान को, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौए इंसान को, उक़ूवत का बयां हो जा मोहब्बत की ज़बां हो जा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।